جا کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے۔ 35 سبجیکٹ پڑھنا پڑتا ہے۔ اگر ہر انسان قرآن کے ترجمے کو سمجھ لے، ڈائریکٹ صرف ترجمہ پڑھ لے اور سمجھ لے، تو پھر جو اتنے لوگ جا کر کے مدرسے میں رہ کر کے 10 10 سال 12 12 سال میں عالم دین بن رہے ہیں، عورتیں ہیں تو عالمہ بن رہی ہیں، مفتیہ بن رہی ہیں، تو پھر یہ سب تو بے معنی ہو جائے گا۔ ہر کوئی اگر قرآن کو اتنی آسانی سے سمجھنے لگے تو 8 8 سال 10 10 سال لوگ مدرسے میں رہ کر کے پڑھ رہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو 8 سال 10 سال وہ جو مدرسے میں رہ کر کے پڑھتے ہیں تو وہ ان سبجیکٹس کو پڑھتے ہیں جن سبجیکٹس کو جان کر قرآن کا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ تو قرآن کا مطلب اگر ہر کوئی سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے کئی سارے سبجیکٹس کو پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور بہت سارے تو اس دور میں دنیاوی مزاج رکھنے والے جو لوگ ہیں، قرآن کو تو پڑھنا، اس کو سمجھنا، تو وہ تو ایک بہت الگ مسئلہ ہو گیا۔ بسا اوقات تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جو دنیاوی مزاج رکھنے والے ہیں کہ ان کے گھروں کے قرآن پر دھول و گرد جمی ہوئی ہے۔ ایسا بھی دیکھنے کو آیا، ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ جو اچھے ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو بالکل دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، جن کو اپنے دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، صرف دنیاوی زندگی میں کھوئے ہوئے ہیں بالکل۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے گھروں میں قرآن مقدس کے اوپر دھول اور گرد جمی ہوئی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو کون نہیں جانتا ہے، بہت بڑی شخصیت ہے حضرت سلطان محمود غزنوی۔ یہ ایسے ہی اللہ کے ولی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں یعنی اپنے کمرے میں سونے کے لیے تشریف لے کر کے گئے۔ جب آپ اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں سونے کے لیے تشریف لے کر کے گئے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ جس روم میں آپ سوئے ہوئے ہیں تو اوپر طاق میں ایک طاق بنا ہوا تھا، تو اس طاق میں طاق کے اندر طاق کے اوپر قرآن شریف رکھا ہوا تھا۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیچے لیٹا ہوا ہے اور 3 4 ہاتھ کی اونچائی پر اگر کوئی طاق وغیرہ ہے تو وہاں پر آدمی اس روم میں اگر سونا چاہے تو سو سکتا ہے۔ قرآن شریف اگر 3 4 ہاتھ کی اونچائی کی دوری پر رکھی ہوئی ہے، کوئی طاق وغیرہ پر رکھی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر آدمی اس کمرے میں سونا چاہے تو سو سکتا ہے۔ لیکن حضرت سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب یہ تھا کہ حضرت سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے حجرے میں سونے کے لیے تشریف لے کر کے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ قرآن شریف رکھا ہوا ہے۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ اے محمود، کہ جس کمرے میں قرآن شریف رکھا ہوا ہے تو اس کمرے میں سوئے گا؟ آپ نے اس کو ادب کے خلاف سمجھا۔ پھر حضرت سلطان محمود غزنوی اٹھے، قرآن شریف کو اٹھایا، جہاں قرآن شریف رکھا ہوا تھا وہاں سے اٹھا کر کے دوسرے کمرے میں حضرت سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن شریف کو رکھ دیا۔ جب آپ نے وہاں پر قرآن شریف رکھ دیا تو پھر آپ کے دل میں پھر خیال آیا، آپ جب آ کر کے کمرے میں سو گئے پھر خیال آیا کہ اے محمود، تو نے اپنے آرام کی خاطر قرآن مقدس کو اٹھا کر کے اس کی اپنی رکھی ہوئی جگہ سے اٹھا کر کے دوسری جگہ جا کر کے رکھا ہے۔ تو پھر آپ اٹھے، پھر گئے قرآن شریف کو لائے، اور جہاں قرآن شریف پہلے رکھا ہوا تھا آپ نے قرآن شریف کو وہاں رکھا اور جا کر کے دوسرے کمرے میں سوئے۔ یعنی حضرت سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب یہ تھا کہ جس کمرے میں قرآن شریف رکھا تھا آپ اس میں سوئے نہیں۔ تو جب حضرت سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت سلطان محمود غزنوی جنت کی ہوا لے رہے ہیں، تو پوچھا کہ حضور، آپ کے اللہ نے مغفرت کس وجہ سے فرمائی؟ آپ کی مغفرت کا جو سبب ہے وہ کیا بنا؟ اللہ نے آپ کے گناہوں کو کیسے بخشا، آپ کی مغفرت کیسے ہوئی؟ تو حضرت سلطان محمود غزنوی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو قرآن کا ادب کیا تھا، اس قرآن کے ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو بخش دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے
میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو جب قرآن کے صرف ادب کرنے کا یہ عالم ہے تو قرآن کے پڑھنے کا عالم کیا ہوگا، اس کے ترجمے کو سیکھنے کا عالم کیا ہوگا، اس کی تفسیر کو سیکھنے کا عالم کیا ہوگا، پھر ان سب کو سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ صرف ادب کا عالم ہے۔ قرآن ایسی واحد کتاب جسے دیکھنا ثواب، چھونا ثواب ہے نا، جسے پڑھنا ثواب، جس کا ادب کرنا ثواب۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جس جہت سے دیکھو، جس سمت سے دیکھو، تو ثواب ہی ثواب۔ تو بہت سارے لوگ ہیں، گھر کی زمین روز صاف ہو رہی ہے نا، موبائل کی اسکرین روز صاف ہوتی ہے، اور جو ہے کہ ٹی وی کی اسکرین وغیرہ لوگ روز صاف کر رہے ہیں، ساری چیزیں لوگ روز صاف کر رہے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اپنی گاڑی روز صاف کی جا رہی ہے، کار کا شیشہ روز صاف ہو رہا ہے، لیکن قرآن شریف کی جب بات آئی تو بہت سارے اس طرح کے لوگ جو دنیاوی مزاج رکھنے والے ہیں کہ ان کے گھر میں قرآن شریف پر دھول جمع ہوا ہے۔ تو جب اس طرح کی حال ہو جائے، اس طرح کی حالت ہو جائے مسلمانوں کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس شخص کے گھر میں قرآن رکھا ہو اس پر دھول اور گرد جمے تو اس کے گھر میں خوشی کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ اور جس جگہ پر دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے، سرکار کو اللہ نے یہ سب علم عطا فرما دیا تھا۔ حضور سب جانتے تھے کہ دنیا کی پیدائش، مخلوق کی پیدائش سے لے کر کے قیامت تک، جنتی کے جنت میں داخل ہونے تک، دوزخی کے دوزخ میں داخل ہونے تک حضور سب جانتے تھے۔ حضور کو اللہ نے یہ سب علم عطا فرما دیا کہ قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے۔ حضور سب جانتے تھے کہ میری امت پر کب کون سی مصیبت آئے گی، ہے نا، تو حضور سب جانتے تھے ان ساری چیزوں کو، تو حضور نے ان سب کا حل بھی بتا دیا۔ میری امت پر یہ مصیبت آئے گی، میری امت ان ساری مصیبتوں میں مبتلا ہوگی، تو حضور نے ایسے نہیں چھوڑا، بلکہ حضور نے ان سب کا حل بتا دیا کہ ان سب جو مصیبت میری امت پر آئے گی، جو مصیبتیں آئیں گی تو ان کا حل کیا ہے۔ حضور نے صرف مصیبت نہیں بتائی بلکہ ان کا حل بھی بتا دیا۔ حضور جانتے تھے کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ میری امت میں بے سکونی رہے گی، میری امت کو سکون نہیں ملے گا۔ حضور جانتے تھے، بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو 10,000 سے زیادہ ایسی خبریں ہیں، 10,000، 10,000، اور 10,000 سے زیادہ ایسی خبریں ہیں کہ جو ہونے والی تھی قیامت تک، حضور نے ان کی خبر 1450 سال پہلے ہی دے دی تھی کہ جو 10,000 خبریں جو ہونے والی تھی مستقبل میں، حضور نے پہلے ہی بتا دیا کہ اگر میری امت کبھی بھی کسی مصیبت میں پریشان ہو تو میرے فرمان کو یاد کر لے اور میرے فرمان پر عمل کر لے تو اس کی مصیبت حل ہو جائے گی۔ تو 10,000 سے زیادہ ایسی خبریں ہیں جن کا تعلق مستقبل سے ہے، جن کا تعلق فیوچر سے یعنی آنے والے زمانے سے ہے۔ حضور نے وہ ساری خبریں 1450 سال پہلے ہی دے دی تھی۔ جس جگہ پر درس قرآن ہوتا ہے یا جس جگہ پر قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کا کام جاری ہوتا ہے، جس جگہ پر قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا کام جاری ہوتا ہے، اس جگہ کی کیا فضیلت ہے، ان لوگوں کی کیا فضیلت ہے جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ پر قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا کام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس جگہوں پر 4 انعام نازل فرماتا ہے۔ اس جگہ پر اور جو سیکھنے اور سکھانے والے ہیں ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی انعام نازل فرماتا ہے۔ کتنا انعام نازل فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ 4 انعام نازل فرماتا ہے۔ جس جگہوں پر قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا کام جاری ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان جگہوں پر 4 انعام نازل فرماتا ہے۔ پہلا انعام کیا نازل فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ حضور فرماتے ہیں نزلت علیہم السکینہ، اللہ تبارک و تعالی ان پر سکون نازل فرما دیتا ہے، ان پر سکینہ نازل فرماتا ہے، یعنی انہیں سکون کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ یعنی جن جگہوں پر جو لوگ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے کام کو کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں سکون کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ آج کون انسان ایسا ہے جسے سکون کی ضرورت نہیں ہے؟
ایک انسان وہ ہوتا ہے جو کھایا پیا ختم کر دیا، جتنا کمایا رات بھر کھا کے سب ختم کر دیا، مطلب ایک نارمل شخص ہوتا ہے جس نے کھایا پیا سب ختم کر دیا، بچا کے کچھ نہیں رکھا۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کی 20 20 فیکٹری ہے، 25 25 فیکٹری ہے، 30 30 فیکٹری ہے، ایک یہ شخص ہوتا ہے۔ تو جو شخص کھایا کمایا ختم کر دیا، اس شخص کو تو بہت چین کی نیند آتی ہے، بہت سکون سے اس کو نیند آ جاتی ہے۔ لیکن جس شخص کے پاس 50 کار ہو، جس کے پاس 50 بائک ہو، جس کی 20 فیکٹری ہو، جو CCTV کیمرے کے سامنے دن بھر بیٹھا ہوا ہو، یعنی اس شخص کو سکون نہیں ہوتا ہے۔ وہ لیٹا بھی رہتا ہے تو ایک بے چینی ہوتی ہے، کہیں پولیس چھاپا نہ مار دے، کہیں ڈاکو ڈاکہ نہ ڈال دے، کہیں چور چوری نہ کر دے، تو اسے سکون نہیں ملتا ہے۔ کہیں جو میرے زیورات جو خزانے ہیں، تو کہیں میرے خزانے کو کوئی چوری نہ کر لے۔ تو جو جتنا پیسے والا ہے اس کو اتنا ہی سکون نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک تو نارمل انسان وہ ہوتا ہے کہ جس جو کمایا کھایا ختم کر دیا، اسے تو بہت سکون ہے۔ لیکن ایک وہ ہے جو بہت پیسے والا، اسے سکون نہیں ملتا ہے۔ تو کوئی سکون حاصل کرنے کے لیے باغ کی طرف جاتا ہے، کوئی سکون حاصل کرنے کے لیے بیچ پر گھومنے جا رہا ہے، سمندر کے کنارے گھومنے جا رہا ہے، کوئی سکون حاصل کرنے کے لیے ہری بھری مطلب ہریالی کی طرف جا رہا ہے۔ جسے اللہ نے پیسہ دیا تو وہ سوچ رہا ہے کہ سکون حاصل کرنے کے لیے لندن چلا جائے گھومنے، امریکہ تک چلا جائے گھومنے۔ کوئی مطلب جس کی جیسی استطاعت ہے، اللہ نے جس کو جتنا پیسہ دیا اپنی استطاعت کے مطابق گھومنے جاتا ہے۔ 10 لاکھ خرچہ کر دے رہا ہے، 20 لاکھ خرچہ دے رہا ہے، 1 لاکھ خرچہ کر دے رہا ہے، لیکن اسے سکون کہیں نہیں مل رہا ہے۔ تو اس لیے سرکار نے فرمایا سکون تمہیں نہ لندن گھومنے سے ملے گا، نہ امریکہ گھومنے سے ملے گا، اور نہ کسی بیچ کے کنارے ملے گا، نہ ہی تمہیں کسی باغ اور ہریالی میں گھومنے سے سکون ملے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں سکون کی دولت سے نواز دے، تم قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا کام شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سکون کی دولت سے نواز دے گا۔ تو آج سکون کیوں نہیں ہے؟ آج ہر انسان پریشان ہے، کیوں؟ قرآن سے دوری ہے، قرآن کو سمجھا نہیں ہے، قرآن کے مطلب کو نہیں سمجھا، اس کی تفسیر کو نہیں سمجھا، قرآن فرمانا قرآن میں کیا کیا چیز ہے وہ سمجھ ہی نہیں رہا اس چیز کو۔ تو جب قرآن سے دوری ہے اس لیے بے سکونی ہے۔ اگر بے سکونی کو دور کرنا ہے، سکون حاصل کرنا ہے، تو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے کام کو شروع کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے فضیلت کہ جس جگہ پر جو لوگ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا کام کرتے ہیں ان کی یہ فضیلت ہے۔ یہ پہلا انعام ہے۔ پہلا انعام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سکون کی دولت سے نوازتا ہے۔ میں نے 4 انعام بتایا، یہ پہلا انعام ہے۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ دوسرا انعام یہ ہے کہ جس جگہ پر قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا کام ہوتا ہے، یا جو لوگ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا کام کرتے ہیں، ان جگہوں کی اور ان لوگوں کی کیا فضیلت ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ اب دیکھیے، اب کون نہیں چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں یا اللہ رحم فرما۔ رحمت کی ایک بوند بھی اگر کسی کو مل جائے تو انسان ذرہ ہو تو آفتاب بن جائے۔ لیکن یہاں پر صرف رحمت کی ایک بوند نہیں ہے، بلکہ جو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے کام کو کرتا ہے، تو سرکار فرماتے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ جہاں پر یہ کام ہوتا ہے اور جو لوگ سیکھنے اور سکھانے کا کام کرتے ہیں قرآن کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ اور تیسرا انعام تو ایسا ہے کہ ہر انسان اس کو سن کر کے بالکل مچل جائے گا کہ جو شخص قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا کام جاری رکھتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس جگہ کی فضیلت کیا ہے۔ 2 انعام تو میں نے بتا دیا۔ تیسرا انعام یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں حفتہم الملائکہ، یعنی فرشتے ان لوگوں کا طواف کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا کام کرتے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں کہ فرشتے ان لوگوں کا ان جگہوں کا طواف کیا کرتے ہیں۔ یہ تو ایک انوکھی فضیلت ہے۔ یہ ایسی فضیلت ہے کہ کسی آکسفورڈ میں پڑھنے والے طالب علم کو حاصل نہیں ہے، کسی کیمبرج میں پڑھنے والے طالب علم کو حاصل نہیں ہے، کسی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اور کالجز کے پڑھنے والے اسٹوڈینٹس کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ آکسفورڈ بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس کی عمارت بہت خوبصورت ہے، لیکن اسے یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ آکسفورڈ کا طواف فرشتے کریں۔
कैम्ब्रिज का तवाफ फरिश्ते करें, बड़ी यूनिवर्सिटीज का तवाफ फरिश्ते करें, लेकिन वही कुरान, वही रब का कुरान, अगर कोई टूटी फूटी जमीन पर टूटे फूटे कमरे में बैठकर अगर कोई कुरान को सीखने और सिखाने के काम को करता है, तो उसका मर्तबा यह है कि फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। तो वो ऐसा, उसका वो टूटा फूटा कमरा उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अफजल है, कैम्ब्रिज से अफजल है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का तवाफ कोई फरिश्ता नहीं कर रहा है, लेकिन जहां पर कुरान को सीखने और सिखाने का काम जारी है, उसका तवाफ जो है फरिश्ते कर रहे हैं। ये फजीलत है। तीसरा इनाम, यानी जिन जगहों पर कुरान को सीखने और सिखाने का काम जारी होता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उन्हें इन इनामात से नवाजता है। चौथा इनाम क्या है? जो लोग कुरान को सीखने और सिखाने का काम करते हैं, अब चौथा इनाम भी सुन लीजिए। ये इनाम तो एक बहुत बड़ा इनाम है, ये बहुत खुशकिस्मती की बात। ये ऐसा इनाम है, सरकार फरमाते हैं कि जो लोग कुरान को सीखने और सिखाने का काम करते हैं, तो चौथा इनाम उनके लिए ये है कि अल्लाह तबारक व ताला उनका जिक्र, उनके नामों को फरिश्तों में लेता है। अब देखिए, कोई बड़ा आदमी आ जाए, वो हमारा नाम ले ले, हुजूर खागे मिल्लत आ जाए, वो हमारा नाम ले ले बड़ी 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 महफिल में, तो इंसान का सीना चौड़ा हो जाता है कि अरे हजरत ने इतने लोगों के सामने मेरा नाम ले लिया, इतने लोगों के सामने मेरा नाम ले लिया, है ना। उसका सीना बिल्कुल चौड़ा हो जाता है, उसे गर्व महसूस होने लगता है, फख्र महसूस होने लगता है ना। और उन किसी बड़े आदमी का इतने बड़े मजमे में नाम ले लेना एक उसकी फजीलत का बाइस बन जाता है, यानी उसके मकाम को बड़ा कर देता है। लेकिन तो जब कोई एक दुनियावी रिस्पेक्टेड पर्सन, दुनियावी मुअज्जज शख्स अगर हमारा नाम ले लेता है, तो क्या होता है कि हमारा मर्तबा बढ़ जाता है। तो जो लोग कुरान को सीखने और सिखाने का काम करते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला उनके नामों को फरिश्तों में लेता है। तो जिसका तज़किरा अल्लाह तबारक व ताला करे, जिसका नाम अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों में ले, तो उस शख्स का मकाम और मर्तबा क्या होगा। तो ये जो है कुरान को सीखने की और कुरान को सिखाने की ये फजीलत है। कुरान को जिस जगह पर कुरान दरस कुरान होता है, और जिस जगह जो दरस कुरान देने वाले होते हैं और जो दरस कुरान सीखने वाले होते हैं, तो उन लोगों की ये फजीलत है कि चार तरह के इनामात से अल्लाह तबारक व ताला उन्हें नवाजता है। नंबर एक, उन्हें सुकून की दौलत से नवाजता है। नंबर दो, अल्लाह तबारक व ताला उन्हें अपनी रहमत से ढांप लेता है। नंबर तीन, फरिश्ते उनका तवाफ करते गए। और नंबर चार क्या है कि अल्लाह तबारक व ताला उनका जिक्र फरिश्तों में करता है। तो आज कुरान से दूरी है, तो इसलिए फरिश्तों का हमारे वहाँ आना जाना नहीं है, इसलिए बेबरकती है। कुरान से दूरी है, इसलिए बेसुकूनी है, क्योंकि सुकून की दौलत हमारे पास नहीं है कुरान की दूरी की वजह से। आज हम पर रब की रहमत नाजिल नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कुरान से दूरी है। तो ये चीज है। तो अगर कुरान, अगर इंसान को चाहिए कि उसके ऊपर रहमत की बरसात हो, उसे चाहिए कि उसके घर में फरिश्तों की आमद हो, अगर वो चाहता है कि जो है कि उसे सुकून की दौलत मिल जाए, तो उस पर लाजिम और ज़रूरी यह है कि वो कुरान को समझने, समझाने, सीखने और सिखाने का काम शुरू कर दे। तो अल्लाह तबारक व ताला उन्हें इन चार तरह के इनामात से नवाज देगा। तो ये है फजीलत। और जहाँ दरस कुरान की, कुरान हर एक शख्स जानता है कि कुरान 23 साल में ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा नाजिल होता रहा। ज़रूरत के मुताबिक कुरान 23 साल में थोड़ा थोड़ा नाजिल होता रहा। कुरान ये पहले किताबी शक्ल में नहीं था। आज जो हम जैसे किताबी शक्ल में पढ़ रहे हैं, तो किताबी शक्ल में नहीं था, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती थी, तो सरकार उसे याद फरमा लेते थे, और सरकार से सहाबा किराम सुन करके याद कर लेते थे। तो इसी तरह से सबके जहन में कुरान महफूज था। और फिर जो है कि हड्डियों वगैरह पर, पेड़ के पत्तों पर, इन सारी चीजों पर कुरान को लिखा जाता था, क्योंकि उस दौर में इस तरह की कोई सहूलत नहीं थी, है ना, कि जो है कि रोशनाई वगैरह से लिखा जाए, और कागज वगैरह की भी सहूलत नहीं थी किस तरह से लिखा जाए।
تو قرآن بس ایسے ہی تھوڑا قرآن ادھر لکھا رہتا تھا، تھوڑا قرآن ادھر لکھا رہتا تھا، تو اس طرح سے قرآن مقدس لکھا رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کتابی شکل میں تیار نہیں ہوا، قرآن کتابی شکل میں تیار نہیں ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ہی سال، حضور کا وصال ہوا تو اس کے وہی اسی سال مسیلمہ کذاب نامی ایک شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب، قیامت تک 30 دجال پیدا ہوں گے، قیامت تک 30 دجال پیدا ہوں گے۔ ایک تو وہ دجال جو جس کو ہم لوگ کانا دجال کہتے ہیں، وہ تو بڑا دجال ہے، وہ خدائی دعویٰ کرے گا جو قیامت کے قریب پیدا ہوگا۔ وہ تو کنواں دجال اس کو کہا جاتا ہے، کانا دجال وہ الگ ہے۔ 30 دجال اور پیدا ہوں گے، تو وہ جو 30 دجال اور پیدا ہوں گے یہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، یہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ تو یہ مسیلمہ کذاب، یہ جو شخص تھا یہ دجال تھا، جب حضور کا وصال ہوا تو اسی سال اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت مسند خلافت پر جو فائز تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ حضور کے بعد جو خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تھے تو وہ آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر فائز ہوئے۔ تو جب اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ کرام کی جنگ ہوئی، صحابہ کرام کی مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی، اور وہ اتنی گھماسان لڑائی ہوئی اور اتنی سخت وہ لڑائی ہوئی تھی کہ اس جنگ کے اندر 700 حافظ صحابہ کرام شہید ہو گئے، یعنی 700 وہ صحابہ شہید ہوئے جو حافظ تھے، اور اس جنگ کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، جنگ یمامہ۔ تو جب 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہو گئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں، جا کر کے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ جو ہے کتاب کو، قرآن کو جو ہے کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکم دیجئے، کیونکہ دیکھیے 700 حافظ صحابہ شہید ہو گئے، اگر ایسے ہی سارے حافظ صحابہ شہید ہوتے جائیں گے تو قرآن کا اکثر و بیشتر حصہ چلا جائے گا، قرآن تو اکثر و بیشتر حصہ قرآن کا چلا جائے گا، آپ کچھ کیجئے کہ قرآن کو ایک کتابی شکل میں تیار کیا جائے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو یہ جواب دیا کہ آپ مجھے اس کام کو کرنے کا حکم دیتے ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، میں اس کام کو کیسے کروں؟ یعنی اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا کہ کتابی شکل میں قرآن کو تیار کیا، تو میں کیسے اس کام کو کروں؟ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں کہ یہ ایک اچھی بدعت ہے، یہ ایک اچھا کام ہے نا، یہ ایک اچھا کام ہے۔ تو اس وقت اتنا دھیان نہیں دیا صدیق اکبر نے حضرت فاروق اعظم کی بات پر، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق ہو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا رائے دی تھی کہ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیجیے۔ تو یہی رائے پھر کس کی ہو گئی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے ہو گئی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کاتب وحی تھے، جو وحی لکھا کرتے تھے، یہ سرکار کی بارگاہ میں اکثر و بیشتر ان کا حصہ گزرا کرتا تھا، دن کا اکثر و بیشتر وقت سرکار کی بارگاہ میں ان کا گزرا کرتا تھا، تو یہ زیادہ تر وہی لکھا کرتے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور یہ کام ان کے سپرد کیا کہ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ تو پھر سارے صحابہ، کچھ صحابہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جمع ہوئے، اور یہ لوگ بیٹھے، قرآن جن جن کے پاس جہاں جہاں لکھا ہوا تھا سب کو اکٹھا کیا گیا، جن جن لوگوں کو جو جو باتیں یاد تھی، جو جو قرآنی آیات یاد تھی ان سے لیا گیا، اس طرح سے اکٹھا کیا گیا، اکٹھا کیا گیا، اکٹھا کرتے کرتے اب اس وقت قرآن کو ایک کتابی شکل میں پہلی مرتبہ تیار کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، قرآن کو یہ پہلی مرتبہ تیار کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ پھر یہ جو قرآن کی جو یہ کتابی شکل میں جو قرآن تیار ہوا،
تو اس کو کئی ملکوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجوا دیا تھا تاکہ لوگ قرآن پڑھ لیں، تو کئی ملکوں میں آپ نے بھیجوا دیا تھا۔ اچھا، یہ جو نسخہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، یہ جو قرآن کا جو قرآن کے کتابی شکل کا جو نسخہ تھا، تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک رہے، آپ جب تک دنیا میں ظاہری حالت میں رہے تب تک آپ کے پاس تھا، کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے کر کے چلے گئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم خلافت پر فائز ہوئے، تو یہ قرآن کا نسخہ آپ کے پاس رہا۔ پھر اس کے بعد جب آپ دنیا سے تشریف لے کر کے چلے گئے، تو یہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کے پاس یہ قرآن کا نسخہ رہا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، ایک صحابی رسول حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت جو ہے کہ ایک روم وغیرہ سے جنگ ہو رہی تھی، تو انہوں نے اس وقت روم فتح کیا تھا۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر فائز تھے۔ تو یہ جب روم فتح کر کے واپس لوٹے، روم سے جنگ کر کے واپس لوٹے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے کہا کہ اے امیر المومنین، قرآن کے متعلق لوگوں میں اختلاف ہو رہا ہے، قرآن کے متعلق لوگوں میں اختلاف ہو رہا ہے نا۔ اختلاف کس بات کا تھا؟ اختلاف اس بات کا نہیں تھا کہ قرآن میں اختلاف ہو رہا ہے، بلکہ اختلاف اس بات کا تھا کہ چونکہ قرآن تو وہ ہے بھائی جو اللہ کا کلام، اور جو سرکار فرمائے وہ حدیث ہوتا ہے، تو اس میں کچھ باتیں وہ تھی جو سرکار کا فرمان، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا، جو سرکار کا فرمان تھا، کچھ باتیں اس کے اندر ایسی تھی جو سرکار کی تھی، اور قرآن بھی تھا، تو قرآن کے ساتھ ساتھ حضور کی بھی کچھ باتیں مکس ہو گئی تھی۔ آج بات سمجھ میں؟ تو بھائی یہ تو ایک بہت بڑی بات تھی کہ کہاں اللہ کا کلام، پھر کہاں حضور کی بات، یعنی قرآن حدیث مکس ہو گئی تھی۔ تو اس کے متعلق جو ہے لوگ جو ہے کہ کنفیوز ہو رہے تھے، یعنی لوگوں نے حدیث کو بھی قرآن سمجھ لیا تھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اب ہوا کیا، حضرت ابو بکر، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صحابی رسول کو بھیجا، کچھ صحابہ کو بھیجا حضرت حفصہ کے پاس، اور جو نسخہ تیار کیا گیا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، وہ نسخہ آپ نے منگوایا۔ پھر آپ نے کیا کیا، دوسرے سرے سے اس کے اندر جو جو باتیں سرکار کی تھی، جو جو باتیں سرکار نے فرمائی تھی، ان باتوں کو الگ کر دیا تاکہ وہ حدیث ہے تو وہ الگ رہے، اور پھر جو اللہ کا کلام ہے اسے بالکل الگ کر دیا۔ اب پھر جو ترتیب دی قرآن کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری مرتبہ قرآن کو کتابی شکل میں تیار کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہی قرآن جو حضرت عثمان غنی نے تیار کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہی قرآن آج ہم تک چلا آیا ہے، وہی قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں کوئی شخص ایک حرف کی بھی کمی اور بیشی اگر مان لے، کہہ دے کہ ایک حرف بھی بڑھ گیا ہے تو وہ بھی کافر، کوئی کہہ دے قرآن سے ایک حرف گھٹ گیا ہے تو وہ بھی کافر، بلکہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تیار کیا تھا، جو کتابی شکل میں نسخہ، وہی آج ہمارے پاس موجود ہے۔ یہی اصل قرآن، رب کا پورا قرآن یہ ہے، رب کا پورا کلام اس کے اندر موجود ہے، رب کا کلام اس کے اندر، یہ رب کا قرآن ہے۔ اور جو ہے کہ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ جمعے میں خطبہ ہوتا ہے نا کہ وعلی جامع القرآن امیر المؤمنین عثمان ابن عفان، تو یہی ہوتا ہے کہ قرآن کو جمع کرنے والے، یعنی قرآن کو جو جمع کیا تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، تو اسی لیے حضرت عثمان غنی کو کہا جاتا ہے وعلی جامع القرآن امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے۔ چلیے یہیں تک رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ اب اس کے آگے کل کچھ باتیں ہوئی۔